اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آج کی کلاس میں ہم سبق نمبر 17 حاجی اورنگزیب خان پڑھیں گے. اس سبق کا مصنف ہے مشتاق احمد یوسفی اور صنف ادب کے لحاظ سے یہ ایک مزاحیہ مضمون ہے. سب سے پہلے مشتاق احمد یوسفی کا تعارف. مشتاق احمد یوسفی 1923 میں پیدا ہوئے. مشتاق احمد یوسفی راجستھان کی ایک مسلم ریاست ٹونک کے ایک تعلیم یافتہ مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے. راجستھان رقبے کے لحاظ سے ہندوستان کی سب سے بڑی ریاست ہے اور اس کا دارالحکومت جے پور ہے. وہاں کی ایک مسلم ریاست ٹونک کے ایک تعلیم یافتہ پڑھے لکھے مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے. یوسفی صاحب نے ابتدائی تعلیم عربی، فارسی، دینیات یعنی دین کی تعلیم گھر پر ہی حاصل کی. انہوں نے آگرہ یونیورسٹی سے بی اے کیا اور پھر علی گڑھ یونیورسٹی سے فلسفے میں ایم اے کی. قیام پاکستان کے بعد وہ پاکستان آئے اور کراچی میں رہائش پذیر ہوئے، یعنی یہاں پہ مستقل سکونت اختیار کر لی، یہاں پہ رہنا شروع کر دیا. انہوں نے عملی زندگی کا آغاز بینکنگ سے کیا. اپنی پروفیشنل لائف جہاں پہ آپ نے کسی پیشے کا انتخاب کیا تو وہ پیشہ تھا بینکنگ. بینک کی جاب، بینک کی نوکری سے آپ نے اپنی پروفیشنل لائف کا، عملی زندگی کا آغاز کیا اور ساری زندگی مختلف بینکوں سے منسلک رہے، مختلف بینکوں سے جڑے رہے، ان کے ساتھ تعلق رہا اور بطور چیئرمین پاکستان بینکنگ کونسل ریٹائر ہوئے کہ اپنے جاب پوری کر کے جس وقت آپ اپنے ریٹائر ہوتے ہیں ایٹ دا ایج آف 60، اس وقت آپ پاکستان بینکنگ کونسل کے چیئرمین ہوتے ہیں. آج کل کراچی میں رہائش پذیر ہے، تو آج کل آپ کی رہائش کراچی میں ہے. اردو مذہب میں یوسفی صاحب کا ایک بلند مقام ہے. وہ ایک فطری مذہب نگار ہے، فطری میں قدرت. علی گڑھ کے فارغ التحصیل ہونے کی وجہ سے ان کے مزاج میں ایک خاص سلیقہ اور ایک رکھ رکھاؤ کہ چونکہ آپ نے اپنی تعلیم علی گڑھ یونیورسٹی سے مکمل کی، اس لیے ان کی طبیعت میں ایک خاص سلیقہ یعنی خوش اخلاقی یا فہم و فراست، آپ کے ایک خاص طریقہ زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ ہے اور ایک خاص قسم کا رکھ رکھاؤ ہے، ایک خاص قسم کا تکلف ہے، خاطرداری یا خاطر تواضع ہے آپ کی مزاج میں، آپ کی طبیعت میں. ہم بلا تکلف کہہ سکتے ہیں. تو ان کے مزاج، ان کے سلیقے، ان کے رکھ رکھاؤ کے بارے میں ہم بلا جھجک بغیر کسی خوف کے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی مزاج کی، ان کے مزاح کی بنیاد ایک اعلیٰ تہذیبی شعور اور مزاح سلیم پر استوار ہے. تو ان کی مزاج سے ہم بلا جھجک یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا مزاح کی بنیاد ایک اعلیٰ تہذیبی شعور کہ اعلیٰ قسم کی خوش اخلاقی، عقل یا فہم و فراست پر ہے. اور سلیم کا مطلب ایسے ہوتا ہے علیم، بردبار، یعنی آپ کا ذوق جو تھا، شاعری کا جو مزاح کا جو ذوق تھا وہ اس کے اندر بردباری تھی، برداشت کا مادہ تھا. اور استوار کا مطلب ہے قائم. یوسفی صاحب کی تحریروں سے ان کے گہری سماجی شعور کا پتہ چلتا ہے. سماج، معاشرے کے بارے میں آپ کی آگاہی، معاشرے کے بارے میں آپ کی واقفیت، معاشرے کے بارے میں آپ کی سوجھ بوجھ کے بارے میں پتہ چلتا ہے آپ کی تحریروں سے. ان کی تحریریں نہ صرف مسکرانے پر مجبور کرتی ہیں بلکہ سوچ و فکر کے لیے مواد بھی مہیا کرتی ہیں کہ آپ کا مزاح ایسا نہیں ہے کہ بس ہنسی مذاق کی بات کو ٹال دیا. آپ کی مزاح، آپ کی تحریر کے اندر آپ کو مسکرانے پر بھی مجبور کرتی ہیں اور اس کے اندر سوچ و فکر کا مادہ بھی ہے، غور و فکر کرنے کا مادہ بھی، مواد بھی، سامان بھی آپ مہیا کرتے ہیں. یوسفی صاحب اپنے مضامین کے لیے عام زندگی کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی آپ کے جو مضامین ہوتے ہیں وہ عام معاشرے سے، عام سوسائٹی سے اٹھائے گئے ہوتے ہیں. وہ ایسے مضامین کا انتخاب کرتے ہیں جنہیں عام طور پر افتادہ اور ناقابل توجہ سمجھا جاتا ہے. افتادہ بھی ناکارہ
اسے عمدہ کام بنا دیتے ہیں. شاہکار کا مطلب عمدہ کام. ان کی زبان سادہ اور صاف ہے کہ جو زبان ہم اپنی تحریروں میں استعمال کرتے ہیں وہ سادہ ہے، صاف ستھری ہے، نکھری ہے. الفاظ کے انتخاب میں وہ بڑی احتیاط برتتے ہیں. جو الفاظ اپنی تحریروں میں آپ منتخب کرتے ہیں، ان کو انتخاب کرتے ہیں، بڑی احتیاط سے انتخاب کرتے ہیں. دراصل یہ الفاظ کا انتخاب ہی ہے جو مسلسل قارئین کے لبوں پر ہنسی بکھیرتا رہتا ہے. قارئین کا مطلب پڑھنے والوں کے ہونٹوں پہ ہنسی بکھیر دیتے ہیں، انہیں مسکرانے پر مجبور کر دیتا ہے. آپ کی مین تصنیف ہیں خاتم بدن، چراغ طلب، زر گذشت اور آب گم. آب گم آپ کی جو کتاب ہے اس میں سے ایک اقتباس ہے. حاجی اورنگزیب خان، ایک خان صاحب ہیں، ایک پٹھان ہیں، ان کی کہانی کو مزاحیہ انداز میں بیان کرتے ہیں. تو حاجی اورنگزیب خان پیشے کے اعتبار سے آرتیہانے سوداگران چوب ہائے امارتی. آرتی کا مطلب ہوتا ہے کمیشن پر لوگوں یا بیوپاریوں کا مال بیچنے والا. اسے ہم تھوک فروش یعنی ہول سیل ڈیلر بھی کہہ سکتے ہیں. اور سوداگران کا مطلب سوداگر کی جمع کہ تاجر، بیوپاری، خرید و فروخت کرنے والا. چوب ہائے امارتی کا مطلب امارتی لکڑی، وہ لکڑی جو کنسٹرکشن میں استعمال ہوتی ہے، تعمیرات میں استعمال ہوتی ہے، مکانات بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہے. آپ اس کے آڑتی بھی ہیں اور اس کے سوداگر بھی ہیں، یعنی خود بھی خرید و فروخت کرتے ہیں اور کمیشن پر بھی لوگوں کو بیچتے ہیں. ابھی مولانا کرامت حسین کے وظیفے کو 40 دن نہیں ہوئے تھے کہ بشارت ایک اور قضیے میں الجھ گئی. کہانی سٹارٹ ہوتی ہے بشارت سے، جو خان صاحب کے حاجی اورنگزیب خان صاحب کے دوست تھے. یہ ایک مصیبت میں پھنسے ہوئے تھے. ایک مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں، مولانا کرامت حسین صاحب ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان کو ایک وظیفہ بتاتے ہیں کہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں. وظیفہ کیا ہے کہ کسی خاص مقدار تک کسی کلام کا پڑھنا، یہ وظیفہ کہلاتا ہے. تو مولانا کرامت صاحب نے آپ کو ایک وظیفہ دیا کہ یہ وظیفہ پڑھیں، اتنی مقدار میں پڑھیں، آپ اس مصیبت سے چھوٹ جائیں گے. لیکن ابھی اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے 40 دن نہیں ہوئے تھے کہ بشارت صاحب ایک اور پریشانی میں، قضیہ کا مطلب پریشانی، مصیبت. بشارت صاحب ایک اور پریشانی، ایک اور مصیبت میں الجھ گئے، بھی پھنس گئے. جو کچھ اس طرح تھا، یہ قضیہ، یہ مصیبت، یہ پریشانی اس طرح تھی کہ حاجی اورنگزیب خان آرتیہان و سوداگران جو بھائی امارتی، کہ حاجی اورنگزیب خان کیا کرتے ہیں کہ امارتی لکڑی کے آرتی اور سوداگر ہیں، پشاور میں یہ کام کرتے ہیں. ان سے رقم وصول کرنے آج ہم کے. بشارت کراچی میں رہتا ہے اور خان صاحب پشاور میں رہتے ہیں. خان صاحب ان سے اپنی لکڑی کی قیمت وصول کرنے کے لیے کراچی آدم کے بھی اچانک آ پہنچے. انہوں نے کوئی 1 سال قبل اعلیٰ درجے کی لکڑی پنجاب کے ایک آڑتی کی معرفت بشارت کو سپلائی کی تھی. کس رقم کے پیسے لینے کے لیے خان صاحب آئے کہ خان صاحب نے 1 سال پہلے اعلیٰ درجے کی بہترین معیار کی لکڑی پنجاب کے ایک آڑتی میں کمیشن ایجنٹ، پنجاب کے ایک کمیشن ایجنٹ کی معرفت کا مطلب کی وساطت سے کے ذریعے بشارت کو سپلائی کی تھی، بشارت کو مہیا کی تھی. یہ داغدار نکلی، یہ لکڑی جو خان صاحب نے بشارت کو سپلائی کی تھی یہ خراب نکلی، داغوں والی نکلی، داغدار. جب یہ سال بعد تک نہیں بکی فروخت ہوئی، جب بشارت سے یہ لکڑی 1 سال تک فروخت نہیں ہوئی تو بشارت نے گھاٹے سے 7,000 میں فروخت کر دی. گھاٹے سے بھی نقصان کرتے ہوئے وہ لکڑی 7,000 میں فروخت کر دی. بشارت کا موقف تھا کہ میں نے یہ لکڑی 7,000 میں گھاٹے سے بیچی ہے. بشارت کا نقطۂ نظر یہ تھا، بشارت کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ میں نے یہ لکڑی 7,000 میں نقصان کر کے بیچی. اور خان صاحب فرماتے تھے کہ آپ کی آدھی لکڑی تو چور لے گئے. آپ نے بیچی نہیں ہے، آپ کی آدھی لکڑی تو چور لے گئے. آدھی پولیس والوں نے ہتھیاری اور آدھی پر پولیس والوں نے قبضہ کر لیا. آپ اسے بیچنا کہتے ہیں، اس کے لیے تو پشتو میں بہت برا لفظ ہے. تو
یعنی 2573.93 اپنی گرہ سے بھرے کہ خان صاحب کو یہ رقم اپنی جیب سے ادا کریں گے. اور مصنف کہتے ہیں کہ یہ رقم آج کے 15,000 روپے کے برابر تھی. یہ مضمون چونکہ آج سے 25 سال پہلے لکھا گیا تھا، اس لیے وہ رقم آج کے 15,000 کے برابر تھی. خان صاحب کہتے تھے کہ آپ نے مال بیچنے میں، یعنی یہ لکڑی فروخت کرنے میں شیطانی اجلت سے کام لیا ہے. اجلت کا مطلب جلدی، کہ جلدی کا کام تو شیطان کا ہوتا ہے. شیطان کی طرح آپ نے یہ لکڑی بیچنے میں جلدی سے کام لیا ہے، اور جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے. سیمین صاحب یہ لکڑی تھی، بالغ لڑکی تو نہیں جس کی جلد از جلد رخصتی کرنا کار ثواب. تو خان صاحب اشارت سے کہتے ہیں کہ تم نے یہ لکڑ فروخت کرنے میں شیطان جیسی جلدی سے کام لیا ہے. اور یہ لکڑی تھی، کوئی جوان لڑکی تو نہیں تھی کہ جلد از جلد اس کی رخصتی کر دو، اس کی شادی کر دو، یہ کار ثواب ہو. کار ثواب کا مطلب ثواب کا کام. ایک مدت سے اس رقم کے بارے میں خط و کتابت ہو رہی تھی کہ ایک عرصے سے بشارت اور خان صاحب کے درمیان اس رقم کے بارے میں، کون سی رقم؟ 2573.93 اس رقم کے بارے میں خط و کتابت ہوتی رہی، خطوط کا تبادلہ ہوتا رہا. ایک دن خان صاحب کے دل میں نہ جانے کیا آئی کہ قانونی نوٹس کی رجسٹری کرائی. عدالت سے ایک قانونی نوٹس بشارت کے نام پہ نکلوایا کہ میری اتنی رقم بشارت کے ذمہ واجب الادا ہے اور میری رقم ادا نہیں کرتا. عدالت نے ایک نوٹس جاری کیا اور اسے رجسٹری کرائی. پوسٹ آفس سے ایک ہوتا ہے کام، آرڈنری ڈاک ایک ہوتی ہے رجسٹری کا 24 گھنٹے میں پہنچنا ضروری ہوتا ہے. تو پوسٹ آفس سے اس نے رجسٹری کروائی، یعنی ارجنٹ میل کروائی، اور پشاور جنرل پوسٹ آفس سے سیدھے گھر آئے. یہ رجسٹری کرا کے پوسٹ آفس سے گھر آئے، سامان باندھا اور نوٹس سے پہلے خود کراچی پہنچے. ابھی وہ نوٹس کراچی نہیں پہنچا ہوگا، خان صاحب خود کراچی پہنچے. نوٹس ان کی آمد کے 3 دن کے بعد ان کی موجودگی میں اس طرح موصول ہوا کہ خان صاحب بشارت کے پاس پہنچ گئے اور بشارت کے پاس موجود ہے. نوٹس ان کی موجودگی میں ڈاکیہ لے کے آتا ہے. اس طرح موصول ہوا کہ رجسٹری خود انہوں نے ڈاکیے کے ہاتھ سے چھین کے کھولی. وہ رجسٹری جو انہوں نے پشاور سے کراچی بھیجی تھی، ابھی یہ کراچی میں ہے، خود وہ رجسٹری ڈاکیے کے ہاتھ سے چھین کے کھولی. نوٹس نکال کر پھاڑ دیا. وہ قانونی نوٹس جو انہوں نے یہاں سے عدالت سے نکلوایا تھا وہ پھاڑ دیا اور لفافہ بشارت کو تھما دیا. خالی لفافہ بشارت کے ہاتھ میں دے دیا. قیام بھی انہیں کے ہاں کیا. کس کے ہاں؟ بشارت کے یہاں قیام کیا، وہی رہائش پذیر ہوئے. اس زمانے میں دستور تھا کہ آڑتی یا تھوک بیوپاری آئے تو اسے گھر پر ہی ٹھہرایا جاتا تھا. کہ اس زمانے کا روایت تھا کہ آپ جس کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، جو آڑتی ہے، کمیشن ایجنٹ ہے، یا ہول سیل ڈیلر ہے، تھوک بیوپاری ہول سیل ڈیلر ہے، وہ اگر آپ سے وصولی کرنے کے لیے آئے، پیسے وصول کرنے کے لیے آئے، اسے اپنے گھر پر ہی ٹھہرایا جاتا تھا. یوں بھی بشارت کی خان صاحب سے خوب بنتی تھی، میری خوب دوستی تھی. بشارت خان صاحب کے خلوص و مدارت کے گرویدہ اور خان صاحب ان کی لچھے دار باتوں کے دل دادا. وجہ کیا تھی، کیوں دوستی تھی؟ کہ بشارت خان صاحب کے خلوص و مدارت میں ان کی ہمدردی، ان کی مہمان نوازی، ان کی تواضع کے گرویدہ عاشق، اور خان صاحب ان کی لچھے دار میں دلچسپ باتیں، مزاحیہ باتیں، ہنسی مذاق والی باتوں کے دل دادا تھے. دل دادا بھی چاہنے والے، پسند کرنے والے. دن بھر ایک دوسرے کے ساتھ جائیں کرنے کے بعد شام کو خان صاحب بشارت کے ساتھ ان کے گھر چلے جاتے. جائیں کا مطلب نوک جھونک چھیڑ چھاڑ، کہ دن بھر ایک پیسوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے نوک جھونک جاری رہتی، ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ کرتے، اور شام ہوتے ہی خان صاحب بشارت کے ساتھ ان کے گھر چلے جاتے. جہاں ان کی اس طرح خاطر مدارت ہوتی جیسے دن میں کچھ ہوا ہی نہیں. خاطر مدارت میں تواضع، خدمت، آؤ اگر مہمان نوازی، تو وہاں کی اس طرح مہمان نوازی ہوتی کہ دن بھر کچھ ہوا ہی نہیں. گھر والے ان کی خاطرداریاں کرتے کرتے تنگ آ چکے تھے کہ بشارت کے گھر والے ان کی مہمان نوازی
خود شکایت کرتے تھے کہ کراچی میں یعنی بشارت کے ہاں پتلے شوربے کا سالن، یعنی ایسا سالن جس میں پانی زیادہ ہو، یہ کھا کھا کے میری نظر کمزور ہو گئی، قدرے لنگڑا کے چلنے لگے تھے، قدرے میں ذرا لنگڑا کے چلنے لگے تھے۔ فرماتے تھے گھٹنوں میں شوربہ اتر آیا ہے کہ بشارت کے ہاں یہ پتلا شوربہ کھا کھا کے وہ شوربہ میرے گھٹنوں میں اتر آیا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد سوجی کا حلوہ ضرور طلب کرتے بھی مانگتے۔ فرماتے تھے حلوہ نہ کھاؤں تو بزرگوں کی روحیں خواب میں آ کر ڈھونڈتی ہیں۔ اگر میرا حلوہ، کیونکہ یہ میرے بزرگوں کی رسم تھی، بزرگوں کا روایت تھا، تو اس لیے اگر میں حلوہ نہ کھاؤں تو خواب میں مجھے بزرگوں کی روحیں آ کر ڈھونڈتی ہیں کہ خان آئی تو نے حلوہ نہیں کھایا۔ اکثر ان سالم رانوں کو یاد کر کے آئیں بھرتے تھے جو ان کے دسترخوان کی زینت ہوا کرتی تھی۔ سالم کا مطلب مکمل پوری ران، ٹانگ کا گھٹنے کے اوپر کا حصہ، یہ حصہ ران کہلاتا ہے۔ اکثر ان سالم رانوں کو یاد کر کے آئیں بھرتے تھے، بھی افسوس کا اظہار کرتے تھے جو ان کے دسترخوان پر، جو پشاور میں ان کے دسترخوان کی زینت ہوا کرتی تھی، بھی ان کے دسترخوان پر سجا کرتی تھی۔ ان کا پیٹ اعلیٰ نسل کے برونی دمبوں کا قبرستان، اعلیٰ نسل کے دمبے وہ کھا چکے تھے، اعلیٰ نسل کے دمبوں کا قبرستان کے جس کے وہ مجاور تھے۔ مجاور کا مطلب ہوتا ہے کسی خانقاہ یا درگاہ پر جھاڑو دینے والا، خدمت کرنے والا، صفائی کرنے والا خادم یا ملازم، یعنی خان صاحب کا پیٹ اعلیٰ نسل کے دمبوں کا قبرستان تھا اور خان صاحب اس قبرستان کے مجاور تھے۔ بشارت نے دوپہر کو ان کے لیے فرنٹیئر ہوٹل سے ران اور چٹنی کباب منگانے شروع کیے کہ بشارت کے ہاں گلا کرتے تھے کہ پتلے شوربے کا سالن ہے۔ اب بشارت نے ان کے لیے فرنٹیئر ہوٹل سے ران، وہی جو ان کا پسندیدہ ڈش تھی، اور چٹنی کباب منگانے شروع کیے۔ مرزا نے کئی مرتبہ کہا، مرزا بشارت کے دوست ہیں، مرزا نے کئی مرتبہ کہا اس سے تو بہتر ہے کہ 2573 روپے 9 آنے 3 پیسے دے کر اپنا پین چھڑاؤ، مین اپنی جان چھڑا لو، پھر بھی یہ سستا پڑے گا۔ بشارت سے کہتے ہیں کہ یہ پیسے دے کے اپنی جان چھڑاؤ، تمہیں پھر بھی یہ سستا پڑے گا۔ مگر بشارت کہتے تھے سوال روپے کا نہیں ہے، بات روپوں کی نہیں ہے، اصول کا ہے۔ خان صاحب بھی اسے اپنی انا اور رسول کا مسئلہ بنائے ہوئے تھے۔ انا کا مطلب عزت، خودداری، اور رسول کا مسئلہ بنائے ہوئے تھے۔ نہ وہ چھوڑنے پہ تیار تھے اور نہ بشارت دینے پہ تیار تھے۔ اولیاء اللہ جس یکسوئی اور استغراق سے مراقبہ اور خدا کی عبادت کرتے ہیں، اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، یکسوئی کا مطلب توجہ، استغراق کا مطلب کسی خیال میں ڈوب جانا، مراقبہ کا مطلب دنیا سے تعلق توڑ کے اللہ سے تعلق جوڑنا، کہ اللہ کے ولی جس توجہ سے، جس قدر ڈوب کر، جس قدر مراقبہ اختیار کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خان صاحب اس سے زیادہ یکسوئی اور استغراق غذا پر صرف کرتے تھے کہ خان صاحب اس سے زیادہ توجہ، اس سے زیادہ ڈوبنا کھاتے وقت خرچ کرتے تھے، صرف کرنا بھی خرچ کرنا۔ 10 سے سوجی بطور سوغات کراچی لائے تھے کہ 10 کلو سوجی تحفہ کے طور پر کراچی لائے تھے، اسی کا حلوہ بنوا کر کھا رہے تھے۔ تحفہ لائے تھے بشارت کے لیے، لیکن کھا رہے ہیں خود۔ بشارت روز سوجی کی بوری دیکھتے اور دل جاتے، خوف زدہ ہو جاتے، ڈر جاتے، سہم جاتے، اس لیے کہ ابھی تو اس کے ختم ہونے میں بہت دیر تھی اور سوجی ختم ہونے میں بہت دیر ہے۔ فرماتے تھے، خان صاحب فرماتے تھے کہ اگلی دفعہ مردان شکر مل سے تازہ گڑ کی بوری لاؤں گا، گڑ کی بوری لاؤں گا۔ سفید چینی کھانے سے خون پتلا پڑ جاتا ہے کہ بشارت کے ہاں چینی استعمال کرنے سے خون پتلا پڑ جاتا ہے۔ خان صاحب اپنے دسترخوان اور خاطر مدارت کا کیا کہنا کہ خان صاحب کے اپنے دسترخوان، یعنی پشاور میں ان کے دسترخوان اور ان کی مہمان نوازی کا کیا کہنا کہ بشارت کو پشاور میں ان کے ہاں مہمان رہنے کا اتفاق ہوا۔ ہر کھانے پر بکری یا دبے کی مسلم ران سامنے رکھ دیتے تھے، بکری یا دبے کی مکمل
दस्तरखान पर रान और टांग के सिवा किसी और हिस्से का गोश्त नहीं देखा, कि रान और टांग के अलावा किसी और हिस्से का गोश्त नहीं देखा, ना कभी सब्जी या मछली देखी, ना ही सब्जी ना ही मछली, जिसकी वजह बज़ाहिर यही मालूम होती थी कि बैंगन और मछली की टांगें नहीं होती, क्योंकि खान साहब को टांग और रान पसंद है, जबकि टांगें ना तो सब्जी में होती हैं और ना ही मछली की होती हैं, इसलिए उनके दस्तरखान पे ना कभी सब्जी और ना मछली। खान साहब वजी और भारी बारकाम आदमी थे। वजी का मतलब बावकार, खूबसूरत, भारी बारकाम का मतलब मोटे। इनकी लाभ बात में भी वजन महसूस होता था। लाभ का मतलब फजूल, इनकी फजूल बात भी दुरुस्त मालूम होती थी। कद तकरीबन 6.5 फुट, जिसे कुल्ला और तुर्रे से 7.5 फुट बना रखा था। कुल्लामी पगड़ी और तुर्रामी पगड़ी को जो शमला होता है उससे 7.5 फुट बना रखा था, मगर 8 फुट के लगते थे। सेहत और काटी इतनी अच्छी कि उम्र कुछ भी हो सकती थी, कि आपकी सेहत इतनी अच्छी थी और जिस्म का ढांचा, जिस्म की जिसामत इतनी अच्छी थी कि आपकी असल उम्र तक पहुंचना मुमकिन नहीं था, उम्र कुछ भी हो सकती थी। तनतोश का इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। तनतोश का मतलब जिस्म और तवानाई या बदन जिसामत कह सकते हैं, कि जिसामत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हथे वाली कुर्सी पर जैसे तैसे ठूंस कर बैठ तो जाते, वो कुर्सी जिसके दोनों तरफ बाजू होते हैं, उस कुर्सी में जैसे तैसे भी बड़ी मुश्किल से ठूंस कर भी फंस कर बैठ तो जाते, लेकिन जब उठते तो कुर्सी भी साथ होती है। सुनहरी मूछें, गोल्डन मूछें और हल्की ब्राउन आंखें, बाएं रफ्तार पर जख्म का अलहारी निशान, के बाएं रफ्तार पर जख्म का अलहारी निशान, अल्लाह की तरह अलहारी निशान, जो अगर ना होता तो चेहरा अधूरा दिखाई देता। यानी ये अलहारी निशान आपके चेहरे पे बहुत जगता था, बहुत सजता था, बहुत खूबसूरत नजर आता था। अगर ये आपके चेहरे पे ना होता तो आपका चेहरा अधूरा दिखाई देता। अंगुष्ठे शहादत दूसरी पोर से कटी हुई, कि उंगली का जो दूसरा जोड़ा, उंगली में 3 पोर होते हैं, तो दूसरे पोर से आपकी अंगुष्ठ शहादत, शहादत की उंगली दूसरे पोर से कटी हुई थी। ये वाली उंगली शहादत की उंगली से कहते हैं, ये उंगली दूसरे पोर से, दूसरे जोड़ से कटी हुई थी। इनकी कटी उंगली भी हमारी साबुत उंगली से बड़ी थी, यानी यहाँ से आगे जो कटी हुई है, लेकिन इनकी कटी हुई उंगली भी हमारी पूरी उंगली से बड़ी थी। पास और दूर की नजर खासी कमजोर थी, पास की भी और दूर की नजर भी काफी कमजोर थी। लेकिन ऐनक लगाने से हत्तल इम्कान एतराज करते। हत्तल इम्कान का मतलब जहां तक मुमकिन होता, ऐनक पहनने से, ऐनक लगाने से जहां तक मुमकिन होता एतराज करते भी बचते थे। सिर्फ चेक पर दस्तखत करने के लिए पास की ऐनक लगा लेते, करीब की ऐनक लगा लेते और उतारने से पहले जल्दी जल्दी इससे दूर से चीजें देखने की कोशिश करते। और ये मालूमात इनकी दिन भर की जोग्राफियाई जरूरियात के लिए काफी होती। जोग्राफिया का मतलब, जोग्राफिया का मतलब इर्द गिर्द की मालूमात के लिए ये मालूमात काफी होती थी, इर्द गिर्द की जरूरियात के लिए। आंखों में शोखी की हल्की सी तेरी, शोखी भी शरारत की आंखों में, आंखों को देख के लगता था कि ये शरारती आंखें, हल्की सी तेरी नजर आती थी। खुलकर हंसते तो चेहरा अनार दाना हो जाता, मीन अनार की तरह सोख हो जाता था। चेहरे पर हंसी के खत्म होने के बाद इसकी अंदरूनी लहरों से पेट देर तक अचकोले खाता रहता, कि चेहरे पर से हंसी तो खत्म हो जाती, लेकिन हंसी खत्म होने के बावजूद पेट काफी देर तक हिलता रहता था। वास्कट की जेब में जो तलाई घड़ी रखते थे, तलाई मीन गोल्डन, सुनहरी घड़ी रखते थे, सोने की घड़ी रखते थे, इसकी जंजीर 2 फुट लंबी जरूर होगी, कि उसकी जंजीर जो चैन थी वो 2 फुट लंबी जरूर होगी, इसलिए कि वास्कट की एक जेब से दूसरी जेब का फासला इतना ही था, एक जेब से दूसरी जेब तक का फासला तकरीबन 2 फुट था। जितनी देर में खान साहब की शलवार में कमर बंद डलता, यानी नाड़ा डलता, हजार बंद डलता, इतनी देर में आदमी हैदराबाद होकर
کہ جتنی دیر میں ان کی شلوار میں آڑا ڈالا جاتا ہے اتنی دیر میں بندہ حیدرآباد سے واپس آ سکتا ہے۔ پرخور تھے، مین خوش خوراک، زیادہ کھانے والے، دوران طعام کلام سے پرہیز کرتے، دوران طعام مین کھانا کھانے کے دوران کلام بات چیت سے پرہیز کرتے، باتیں نہیں کرتے تھے اور پانی نہیں پیتے تھے کہ خواہ مخواہ جگہ گرتا ہے، یہ پانی خواہ مخواہ بلا وجہ جگہ گھیر لیتا ہے۔ دال کو ہندوانہ بدعت اور سبزی کھانے کو مویشیوں کی سری حق تلفی سمجھتے تھے۔ بدعت کا مطلب کہ دین میں کوئی نئی چیز لے آنا، کہ دال کو کہتے تھے کہ یہ ہندوانہ بدعت ہے، یہ کھانے کے لیے ہندو کھانے میں نئی چیز لے کے آئے ہیں، اور سبزی کھانے کو کہتے تھے کہ یہ مویشیوں کی سری مین واضح حق تلفی ہے، کہ کسی کے حق پر ناجائز قبضہ کرنا، کہ ہم نے مویشیوں کے حق پہ ناجائز قبضہ کر لیا ہے سبزی کھا کے۔ کڑھائی گوشت کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا کہ وہ کڑھائی گوشت کھائیں گے، کڑھائی گوشت ایک ڈش ہے، اور کڑھائی گوشت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف کڑھائی گوشت کھائیں گے بلکہ کڑھائی بھر کے کھائیں گے، اتنا کھائیں گے کہ کڑھائی بھر کے کھائیں گے۔ خیریت گزری کہ اس زمانے میں بالٹی گوشت کا رواج نہیں تھا، بالٹی گوشت کی ایک ڈش ہے، تو صدر کہتے ہیں کہ یہ اچھی بات تھی کہ اس زمانے میں بالٹی گوشت کا رواج نہیں تھا، ورنہ وہ یقیناً بالٹی کو کڑھائی پر ترجیح دیتے، یعنی بالٹی چھوڑ کے وہ کڑھائی چھوڑ کے وہ بالٹی پکڑ لیں۔ تیتر بٹیر کی ہڈیوں، انگور، مالٹے اور تربوز کے بیج تھوکنے کو زنانی نزاکتوں میں شمار کرتے تھے، کہ تیتر بٹیر کی ہڈیوں، انگور، مالٹے اور تربوز کے بیج نکالنے کو، تھوکنے کو یہ سمجھتے تھے کہ یہ عورتوں جیسی عادتیں ہیں، یعنی خود ہی نگل لیتے تھے، کھا لیتے تھے۔ آپ نے تن و توش اور ہیئت غذائی، تن و توش کا مطلب جسامت، ہیئت غذائی کا مطلب موجودہ حالت، مصنف کہتے ہیں کہ جسے ہیبت غذائی کہنا بہتر ہوگا، کہ یہ جسمانی حالت زیادہ غذا کی وجہ سے ہوئی ہے، اسے کہنا بدل خود عاجز تھے، یعنی اپنے موٹاپے سے خود تنگ تھے، گھومنے پھرنے اور چہل قدمی کے شوقین، مگر اس شرط پر کہ ہر 40 قدم کے بعد سستانے اور کچھ پیٹ میں ڈالنے کے لیے توقف فرمائیں گے، کہ ہر 40 قدم کے بعد سستانے مین آرام کرنے اور کچھ کھانے کے لیے وقفہ فرمائیں گے، ٹھہر جائیں گے تاکہ تازہ تر ہو کر آگے بڑھے، یعنی مزید 40 قدم، یعنی اگلے 40 قدم کے لیے۔ مانا کہ خالصہ میں اتنی پھرتی اور چلت پھرت نہ تھی، پھرتی مین چستی، چلنا پھرنا مین چلت بھر کا مطلب تیزی یا چستی کہہ سکتے ہیں، اتنا چلنا پھرنا اتنی تیزی نہیں تھی کہ بڑھ کر دشمن پر حملہ کر سکتے۔ قتالمی لڑائی کے وقت اگر وہ صرف اس پر گر پڑتے تو وہ پانی نہ مانگتا، یعنی وہ حرکت نہ کر سکتا، اور ہاتھ پاؤں مارے بغیر وہیں دم گھٹ کے ڈھیر ہو جاتا، دم گھٹ کے بھی سانس بند ہو کر وہیں مر جاتا۔